اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود عذاب غیر مردود۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 76 سورہ ہود پارہ وما من دابہ کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 76 سے 81 76 سے 81 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، رہنے دو یہ خیال، یقیناً بلا شبہ آ چکا ہے حکم تیرے رب کا، اور یقیناً ان پر اب آ کر رہے گا عذاب نہ ٹلنے والا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ عذاب آنا ہے تو انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمام خیالات رہنے دو، اب ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ 77 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ پھر جب آئے بھیجے ہوئے ہمارے قاصد یا فرشتے لوط کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو گھبرایا بہت وہ لوط، اور وہ کڑھنے لگا دل ہی دل میں، کہنے لگا یہ دن ہے بڑی مصیبت کا۔ 78 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور آئے اس کے پاس اس قوم کے لوگ لپکتے ہوئے اس کی طرف، اور وہ پہلے ہی کیا کرتے تھے کام برے۔ کہا قوم کو دیکھ کر لوط نے، یعنی لوط علیہ السلام نے، اے میری قوم، یہ بیٹیاں ہیں میری قوم کی، کر لو نکاح ان سے، یہ بات ہے زیادہ پاکیزہ تمہارے لیے، تو اپناؤ تقوی، یعنی ڈرو اللہ سے، اور نہیں کرو رسوا مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے۔ کیا نہیں ہے تم میں کوئی آدمی بھلا؟ آیت نمبر 79 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ کہا قوم نے، یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے قوم کی تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی یا کوئی حق، یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 80 قال لو ان لی بکم قوة آوی الی رکن شدید۔ کہا لوط علیہ السلام نے، کاش ہوتی میرے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت تم سے، یا میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط سہارے کا۔ آیت نمبر 81 قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ کہا فرشتوں نے، اے لوط علیہ السلام، یقیناً ہم قاصد ہیں، بھیجے ہوئے ہیں فرشتے تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ تم تک، تو چل پڑو لے کر اپنے گھر والوں کو کسی حصے میں رات کے، کہ نہیں اور مڑ کر دیکھے پیچھے کوئی تم میں سے، مگر نہیں جائے گی ساتھ بیوی تمہاری، یقیناً آنے والی ہے اس پر بھی وہی آفت جو آئے گی ان لوگوں پر، یقیناً ان کی تباہی کا وقت مقرر ہے صبح کا، کیا نہیں ہے صبح بہت قریب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لوط علیہ السلام کو فرما دیا کہ اب تم یہاں سے نکل لو، چل پڑو اپنے گھر والوں کو لے کر، اور اپنی بیوی کو ساتھ نہ لینا، کیونکہ وہ منکر ہے، کافر ہے، انکاری ہے، تو اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو باقی لوگوں پر آئے گی۔ اور جب دن مقرر کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹائم مقرر کر دیتا ہے کسی آفت کا، کسی وبال کا، کسی طوفان کا، تو پھر وہ آ کر ہی رہتا ہے اور ٹلتا نہیں ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے
پارہ 12 وما من دابہ سے سورہ ہود آیت نمبر 76 سے، اور ہم نے کیا 81 تک، 76 سے 81 تک کی تلاوت کی گئی اور اس کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم کچھ آیتیں پڑھتے ہیں روزانہ، 76 سے 81 یہ ہو گئے، پھر 4-5 آیتیں، پھر 4-5 آیتیں، اور اس طرح ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آ سکے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ادھر سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف نبیوں کے دور میں جو قصے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ ان کی قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جب انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا ہے ابھی، نوح کا پہلے ہم نے پڑھا۔ تو اس طرح ہر نبیوں کے زمانے کے واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، ابھی ہم 12ویں پارے پر ہیں۔ قرآن میں کل آیات کی تعداد 6236 ہے، 6236، اور کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آسانی سے پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ ابھی رمضان بھی آنے والے ہیں تو ان کو قرآن شریف کو پڑھنے کا رواج ڈالیے، اور اس کو اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے، اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور یہ ریکارڈ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آسانی مہیا ہو کہ آپ 4-5 آیتیں 5-10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو پڑھیں، اور اس کو سمجھ کر کئی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کئی دفعہ بھی سن سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔